السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا سیل کے پیج پر پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں، تمام جیلوں کو جیے بھٹو۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ۔ میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سردار عابد حسین عابد صاحب۔ سردار عابد حسین عابد صاحب کا نام لیا جائے تو پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ آپ کا جو سفر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ زمانہ طالب علمی سے شروع ہوا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے، پھر آپ کو ایک اہم ترین وزارت اطلاعات و نشریات دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ آج کل آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری مالیات ہیں، تو میں سوشل میڈیا سیل کی جانب سے سردار عابد حسین عابد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے۔ ابھی میں بات کر رہی تھی آپ کے بارے میں کہ سردار عابد کا نام ذہن میں آتا ہے تو پوری پاکستان پیپلز پارٹی ذہن میں آتی ہے، تو آپ کے نام کے ساتھ ایک نام اور ذہن میں آتا ہے، وہ طلبہ یونین کی سیاست کا نام آتا ہے۔ اور یہ جو طلبہ یونین کی سیاست کا کرشمہ ہے کہ آج وہاں ان کا ماضی کا جو ایک نوجوان لیڈر آج ہمارے سامنے ایک سینئر رہنما کی شکل میں موجود ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سردار عابد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈم شاہین کو، سردار صاحبہ، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جو ہے کہ انٹروڈکشن کہیں یا پارٹی کی سرگرمیاں سوشل میڈیا پہ اجاگر کرنے کی ایک نئی روایت ڈالی ہے، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ویسے بھی پوری دنیا اب ظاہر سوشل میڈیا بڑا اہم ستون ہو چکا ہے زندگی کی ہر فیلڈ میں اور خاص طور پہ پولیٹکس میں۔ اگین میں آپ سب لوگوں کو اور خاص طور پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب سے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کو جب جو بھی کوئی اسائنمنٹ ملی تو آپ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے طلبہ سیاست کے حوالے سے اور محترم محمد مطلوب انقلابی کے حوالے سے غالباً آپ نے بات کی، تو پاکستان میں آپ کے وہ ساتھی تھے محمد انقلابی صاحب، جاوید ایوب صاحب۔ تو پاکستان میں بھی شاید میری نالج کے مطابق جہانگیر بدر صاحب ایک ایسے پیپلز پارٹی کے رہنما تھے کہ جن کا آغاز جو ان کی سیاست کا آغاز اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کیا اور وہ بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے۔ تو آزاد کشمیر میں ہمارے ہیڈ تھے، ایک لحاظ سے چیف تھے، نہ صرف پیپلز پارٹی میں بلکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی اسٹوڈنٹس ونگ میں محمد مطلوب انقلابی جو ہم سے سینئر تھے، تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی کمی ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی۔ اور پھر جاوید ایوب صاحب اور میں جو کہ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے، یوتھ سے ہوتے ہوئے اقتدار کے ایوانوں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو بہت کم سیاسی جماعتوں میں اور پیپلز پارٹی میں بھی بہت کم ایسے ہے کہ اتنا کوئی 3، 4، 5 دہائیوں سے سفر طے کر کے وہ لوگ اب بھی اپنی مدر پارٹی میں موجود ہوں۔ تو سردار عابد صاحب، آپ نے تو طلبہ یونین کی سیاست کی، تو اس وقت بھی بے شمار پولیٹیکل پارٹیز موجود تھی، تو آخر پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب بھی کیوں کیا آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے میڈم کہ 80s کی دہائی میں جو لوگ ہیں پالیٹکس کرتے تھے، خواہ وہ عوام کی سیاست تھی اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس، ان کے کی تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی اقتدار کے قریب سے بھی گزریں گے۔ تو خالصتاً نظریاتی جدوجہد تھی، چونکہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین مارشل لا تھا جنرل ضیاء کا، تو وہ تو نجی محفل میں، نجی کسی کمرے میں بھی آپ اگر پالیٹکس پہ بات کریں گے، پرو پیپلز پارٹی بات کریں گے، تو دوسرے دن گرفتار ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے میں 10th میں پڑھتا تھا گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول راولا کوٹ میں، 10th میں بچے کی کتنی عمر ہوتی ہے، تو ایک ہوٹل پہ ایک گفتگو کے دوران سب سے پہلے جو زندگی میں مجھے گرفتار کیا گیا، آزاد کشمیر میں جنرل حیات صاحب کی گورنمنٹ تھی، مارشل لا تھا، اور پاکستان میں جنرل ضیاء اللہ کی۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تب کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس خاص طور پہ اور عام طور پہ عوام کی سیاست کا آج کے اس دور کی جو چمک دمک ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ یہ تصور تھا کہ اس پالیٹکس کے ایوز کہیں کوئی اقتدار تک کوئی پہنچے گا، خالصتاً نظریے کی تھی۔ تو میں ویسے بائی فیملی، چونکہ میری فیملی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد ابراہیم خان صاحب ہوتے تھے، غازی ملت، تو کوئی دور سے رشتہ داری بھی ہے، تو فیملی وائز پیپلز پارٹی میں تھے۔ لیکن جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، میں تو اسکول میں تھا، تو گھر میں جو باتیں ہوتی تھیں تو وہ ایک ایموشنل صورتحال ہوئی کہ اس ملک کے ایک بڑے آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کالج میں گئے تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پہلے سے ہی تھے، اس میں ایکٹیو ہو گئے، اور اس وقت اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوتے تھے،
جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کروا کے ضیاء الحق نے ان کا خاتمہ کیا اور سیاست کے ساتھ بڑا ظلم کیا. وہ جو نرسری، وہ جو گروم ہوتے تھے لوگ، وہ سوسائٹی کے اندر اور عملی سیاست میں جا کے ریاست کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے تھے. اتفاق ہے کہ میں گورنمنٹ کالج راولاکوٹ کا اسٹوڈنٹس یونین کا آخری صدر ہوں. اس کے بعد آج تک الیکشن نہیں ہوئے آزاد کشمیر میں. اچھا سردار صاحب، آپ سے بات کریں گے کہ جب آپ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ گرفتار ہو گئے تو ظاہر ہے فیملی کی ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو کیا اس وقت لوگوں نے آپ کو ڈرانے کی کوشش نہیں کی کہ اتنا سخت قسم کا مارشل لا ہے اور اس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں؟ تو آخر کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو اپنے فیصلے پر قائم رہنے پر مجبور کیا؟ فیملی میں یا گاؤں میں ایسے بزرگ ضرور ہوتے ہیں جنہوں نے ڈرانے کی بہت کوشش کی کہ آپ کدھر اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہیں. لیکن اتفاق سے جب گرفتار ہوا، وہ 10th کے آخری دن تھے، اگلے 6 ماہ بعد اب میٹرک کر کے میں کالج میں چلا گیا، تو وہاں کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس وقت عروج پہ تھی. بلکہ اگر سچ کہوں تو پورے آزاد کشمیر میں پولیٹیکل پارٹی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے محروم محنت تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر بالخصوص یہ ساؤتھ جو ہمارا میرپور ڈویژن ہے، اس میں تو صرف جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی خالص سیاسی، تو اس میں پھر ظاہر ہے اتنا انوالو ہو گئے، اتنے ایموشنلی انوالو ہو گئے. پھر بی ایگزائل ہو گئی، پھر ایک لانگ مارچ پاکستان کا ہوا، وہ تو بعد ہوا، ایک آزاد کشمیر کا لانگ مارچ ہو، تو انوالو ہوتے ہوتے پھر اچھا پھر ہم ابھی طلبہ یونین پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو سیاست اس وقت بنجر ہوتی جا رہی ہے اور قحط کا سماں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس کیا لیڈرشپ ہے. ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ راولاکوٹ میں اسلامیہ کالج کے آپ آخری گورنمنٹ کالج کے آخری طلبہ یونین کے چیئرمین تھے، صدر تھے. تو کتنے سال گزر چکے اس بات کو؟ یہ 86 کی بات آپ دیکھ لیں. 10 دسمبر 86 کو آزاد کشمیر میں آخری مرتبہ اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوئے تھے، 31 سال پہلے، جس میں پورے آزاد کشمیر میں جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی تھی. ایون دین نکیال اور درکوٹ سے بھی ہمیں نمائندگی ملی تھی. باغ، کوٹلی، راولاکوٹ پورے پینل ہمارے جیتے تھے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا تھا. جی اس وقت پورے آزاد کشمیر میں نمبر 1 پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کامیاب ہوئی. لیکن ابھی یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے ودن پارٹی طلبہ یونین کے انتخاب کرائے. آپ اس کمیٹی بھی موجود تھے، ابھی بھی اس میں موجود ہے. تو وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کیا طلبہ ابھی تک ان میں وہ جان ہے کہ وہ نظریے کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھٹوازم اور سوشلزم کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ساری طلبہ تنظیموں کا وہ حال نہیں رہا، اس لیے کہ جب آپ الیکشن سے دور کر لیتے ہیں کہ سسٹم کو، نوجوانوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑی ریولیوشنری تھنکنگز ہوتی ہیں. تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان اور آزاد کشمیر سے اس اپر بہترین کلاس کی نرسری کو ختم کرنے کی جو سازش کی گئی، آج بھی اگر آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں طلبہ یونین کے الیکشن کروائے جائیں اور بردیاتی الیکشن کروائے جائیں تو ایک گراس روٹ سے اچھی لیڈرشپ سامنے آئے گی. اور آج کے جو فساد ہے، آج کا جو اپارچونزم ہے پالیٹکس میں، یہ ختم ہو جائے. لیکن یہ ایک سازش کے تحت ختم کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جب گورنمنٹ تھی تو میری تحریک پہ چودھری عبدالمجید صاحب وزیر اعظم وقت نے ایک کمیٹی بھی بنائی، ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے. لیکن لمبی ڈیٹیل ہے اس میں نہیں چاہتا کہ اس میں بیوروکریسی اور ٹریڈ یونین حائل آ گئے. صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے بڑے جاندار طریقے سے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کروائیں. نہیں جی، کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، لیکن کچھ بیوروکریٹک سرخ فیتے کی وجہ سے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے طلبہ یونین کی، تو نوجوانوں کا کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا؟ ابھی جو ہم نے الیکشن کا پروسیس دیکھا بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا اور نوجوان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے. تو وہ بات میں کر رہی تھی سوشلزم کی، اپنے پارٹی کے بنیادی نظریے کی. تو کیا لوگ ابھی تک پارٹی کے جو بنیادی نظریے سے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کو جوڑنے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ ابھی پیپلز پارٹی کے بنیادی نکات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بلا کے اجاگر کر رہی ہیں، ایسے ہی اگر پارٹی کی اسٹریٹجی ہو تو لوگ آج بھی ملک کے اندر لیفٹ کی پالیٹکس اور سوشلزم کے حوالے سے کنونس ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو اس لیے کرنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی تو راولپنڈی پولی ٹیکنک کا پہلا طالب علم شہید ہوا، جہاں سے اس تحریک کا، اس پارٹی کی بنیاد کا میں ایک مائل سٹون طے ہوا، اور جہاں سے آگے چلتے رہے.
ایک بڑی ہسٹوریکل بات مشہور ہے، مجھے اس گورنر کا نام نہیں ہے، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب لاہور میں پارٹی بنانے کے بعد ایک جلوس نکالا تو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے. تو اس گورنر وقت نے یہ اپنی بالکونی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ زلفی ان لڑکوں کو لے کے جن کے ووٹ ہی نہیں ہے ملک میں، چھوکروں کے ساتھ جن کی انقلاب کی باتیں کر رہا ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا، اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ اس ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی مختصر ترین وقت میں اس نے پورے پاکستان کے اندر کامن لوگوں کو اسمبلی میں پہنچا کے ایک گورنمنٹ فارم کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے بنیادی نظریے کے ساتھ جڑی ہے، یا نظریے سے اقتدار تک کے سفر میں ہم کافی چیزیں مس کر گئے ہیں؟ دیکھیں، حالات اور وقت کی ضرورت کے تحت نظریے سے بہت سارے معاملات ہٹ کے کیے جاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس میں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں سے لے کے بزرگوں تک آج بھی نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس آس کے ساتھ، امید کے ساتھ پارٹی میں ہے کہ جلد یا بدیر پارٹی اپنے فنڈامنٹل جو سلوگنز تھے ان کی طرف آئے گی اور اسی نظریے پہ آگے جائیں گی. باقی کسی پارٹی میں یہ موقع بھی نہیں رہا. اچھا، یہ سوچیں کہ یہ کل کی بات لگتی ہے کہ ایک نوجوان طلبہ یونین کی سیاست کر رہا ہے اور اس کا چیئرمین بن رہا ہے، نوجوانوں کو اکٹھے کر رہا ہے، بھٹو کے جو بنیادی نظریہ ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، پھر وہی نوجوان اسمبلی میں جاتا ہے، وزارت اطلاعات و نشریات جیسی بڑی وزارت ملتی ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس سفر میں کیا آپ نے جدوجہد کی اور آپ کی کیا فیلنگس تھی جب آپ نے وزارت کا قلمدان لیا؟ میڈم، اس سے پہلے اسٹوڈنٹس یونین 86 کے بعد میں جموں کشمیر پیپلز فورم فیڈریشن کا مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہوا، پھر چیئرمین بنا، پھر میں کارپوریشن کا کونسلر بھی رہا راولا کوٹ کا. تو ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز طے کر کے پھر 96 کی گورنمنٹ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہدایت میں یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ افیئرس کا ایڈوائزر بھی رہا 3.5 سال. تو جب میں اسمبلی میں پہنچا تو میں اس بات پہ کنونس ہوا کہ ایک تو آزاد کشمیر اور پاکستان کے انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہو وہ اپنے جو انتخابی منشور ہے یا جنرل پولیٹیکل پارٹیز کا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکے. ابھی تیاریوں کے مراحل سے کوئی بنیادی دستاویزیں تیار ہوتی ہیں تو پاکستان میں گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ صرف سروائیول کی جنگ لڑتی ہیں. اس میں آپ مجھ سے زیادہ گواہ ہیں، آپ ایک بڑے ہاؤس کو ریپریزنٹ کر رہی تھی. تو پھر وہ اگلے 3 سال سروائیول کی جنگ ہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے 5 سال اگر وقت ہو تو وہ جو خواب، وہ جو خیال، وہ جو جدوجہد ہے جس کے لیے قربانیاں دے کے بالخصوص اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور بالعموم عام پیپلز پارٹی کے جیالے اگر اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے اور بے شمار مسائل ہیں اس ریاست کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹیں بنانے کے لیے اپارچونسٹ لوگوں کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسے الیکٹیبلز آ جاتے ہیں جن کے فرشتوں کا بھی ان باتوں سے تعلق نہیں ہوتا ہر پارٹی میں اور ہماری پارٹی میں بھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے کسی بنیادی منشور پہ عمل درآمد ہونے دیں. اچھا سردار عربی صاحب، آپ کی بات میں آپ نے بہت دفعہ ذکر کیا پارٹی منشور کا، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منشور کمیٹی ہے آپ اس کے 3 دفعہ ممبر بھی رہے اور متحرک ممبر بھی رہے، اور آپ نے اپنا اس میں اہم کردار ادا کیا اور منشور لکھنے میں آپ کا ایک اہم رول تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ بنی 2016 میں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا جو ہم نے الیکشن میں دیا تھا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور پہ عمل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں 2016 میں نہیں 2011 میں بنی تھی آئی تھنک ہماری گورنمنٹ آزاد کشمیر میں، اسی کی بات کر رہے ہیں. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50% ہمارے منشور پہ عمل درآمد ہوا. 78%. اس میں جو میجر میں ایجوکیشن سیکٹر میں بات کروں گا، باقی نہیں. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اور پارٹی کے اپنے کارکنوں کے لیے ہے کہ 2011 سے لے کے 2016 تک 5 سال میں ایک سنگل پینی بجٹ حکومت پاکستان نے نہیں بڑھایا. 9 ارب سے 11 ارب فلیکچولیٹ ہوتا رہا. اس 11 ارب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی ایس ایف کا پارٹی کا بنیادی ایک منشور کا حصہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیشن ہو، لوگوں کو شعور آئے، تو 5 یونیورسٹیز بنائی ہم نے، 3 میڈیکل کالجز بنائے ہم نے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پیکیج دیا، کریا اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول دیے اتنے محدود بجٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے کنسرن تھا بالخصوص، اس میں ہم نے بہت بڑا ٹارگیٹ اچیو کیا 90%. باقی کچھ معاملات میں ہم نے 78% پہ آئے، کچھ میں 50 پہ آئے. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے کے پہلے سال ہی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ڈبل بجٹ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فاروق ادر صاحب کی گورنمنٹ کیا کہے گی کہ ہم نے 5 سال میں کیا بڑا کام کیا، سوائے 13ویں ترمیم وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے.
میری پارٹی میری گورنمنٹ قیامت تک یہ کہتی رہے گی کہ ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے. آزاد کشمیر میں پہلے کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا, ایک ایجے کی یونیورسٹی تھی, ہم نے 5 یونیورسٹیز بنائی. نہ مزید یونیورسٹیز کی ضرورت ہے کہ کوئی بنا کے کلیم کرے, نہ مزید میڈیکل کالج کی ضرورت ہے, نہ کیپیسٹی ہے. تو یہ ہم تو کلیم کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے منشور پہ یہ عمل کیا, اور کم ترین وسائل میں ریکارڈ کی بات کہتا ہوں کہ 11 ارب سے سنگل پینی بجٹ ہمارا کسی نے نہیں بڑھایا. اس میں ہم یہ باتیں کر, میں نے اس میں ڈیٹیل ڈسکس کرتا کہ پل کون سے بنائے, میجر روڈز کون. میں تو ایجوکیشن سیکٹر میں ہم نے وہ کیا جو 70 ایئرز میں اس سے پہلے نہیں ہوا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی, بجٹ کی بات کی, اربوں روپے کی بات کی, تو آپ کے ساتھ, آپ کی شخصیت کے ساتھ, آپ کی سیاسی اور حکومتی ذمہ داری کا ایک عہدہ اور تھا. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے, اور آپ واحد چیئرمین تھے کہ آپ کے دور میں میرے خیال سے ہم نے 1.5 ارب روپیہ ریکور کیا تھا. میں چونکہ ممبر تھی, تو اس بارے میں بھی آپ بتائیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بارے میں. لیکن آزاد کشمیر میں لوگ خیر ریاستوں میں گڈ گورننس بیڈ گورننس کی بات کرتے رہتے ہیں. بیسک گورننس ہوتی ہے فائنینشیل گورننس, اس کا ستیہ ناش نکلا ہوا تھا. تو میں نے تقریباً 1.5 ارب روپے تک ریکور کروا کے 1 جو سرکار کا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈلوایا, اور بے شمار معاملات کی سیٹلمنٹ کروا کے ایک پراپر ڈائریکشن کی. اس میں آپ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ اور میرے باقی تینوں ممبران جو کہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت میں تھے, آج کی حکومت میں ان کا بھی بڑا کوآپریشن شامل تھا. اور ریکارڈ ریکوری ہوئی, نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی. اور الحمدللہ آج بھی جو بیوروکریٹ سرونگ ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے, وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت کی پی ایس سی نے جو کام کیا اس سے نہ پہلے ہوا نہ بعد ہوا. اچھا, جب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے تو مختلف ہمارے سامنے بھی ہوا, آپ نے بھی دیکھا, جو محکموں کے گھپلے ہوتے ہیں. کیا کبھی کوئی ایسا کیس آیا کہ جس پہ بہت زیادہ پریشر تھا؟ وہ مظفر آباد کا سنا تھا کہ مظفر آباد ملبہ اسکینڈل تھا. جی وہ اس بارے میں اس کے بارے میں میرا اتنا کوئی رابطہ نہیں رہتا طاقتور لوگوں سے. تو کچھ طاقتور لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو اوپن کریں, اور کچھ کہہ رہے تھے نہ کریں. بالآخر ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی, اور اعزاز نسیم اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنرل جو تھے, اللہ پاک ان کو صحت دے, میں ان کے لیے دعا گا ہوں. بڑا رسک لے کے انہوں نے, ظاہر ہے 12-15 سال اس بات کو گزر گئے تھے, بڑی ایرک ریزی سے ہم نے کوئی 8 کروڑ روپیہ سیدھا ثابت کیا کہ یہ کرپشن ہوئی اور غبن ہوا, چوری ہوئی اور ڈاکہ مارا گیا. لیکن وہ آج تک بیوروکریسی سے آگے, اس کی چیف سیکرٹری کے آفس سے آئی تھنک آج سے آگے اس کی فائل نہیں نکلی. ہم نے اپنا کام باوجود سارے پریشر کے اس کا کیا, اور اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ایک تو 8 کروڑ روپے ثابت کیا, اور دوسرا میری نوٹس میں یہ بات ہے کہ ڈیورنگ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی انویسٹیگیشن کے 1 کروڑ روپیہ لوگوں کو دیا بھی گیا. تو چلو لوگوں کا بھی بھلا ہو گیا, 1 کروڑ روپیہ ان کو ملا جن کی رسیدیں لگی ہوئی تھیں. تو وہ واحد کیس تھا جس میں بڑا پریشر تھا. سیکنڈ ایک اور کیس تھا جو 34 کروڑ روپے تھا, وہ آرمی کا اور فارسٹ کا تھا. چلو اس کی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن آلویز فارسٹ کے لوگ بلیک میل ہوتے تھے. تو اس کو میں نے جی او سی اس وقت نجم شاہ صاحب تھے, ان کو اعتماد میں لے کے تو ہم نے یکسوک کروایا, اس میں فارسٹ والوں کی جان چھڑائی. اچھا عابد حسین عابد صاحب, آپ نے بات کی گورنمنٹ کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی. ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی تو آپ کی پارٹی نے بھی بنائی ہے, آپ کے پارٹی کے صدر جو لطیف اکبر صاحب نے بنائی ہے. تو آپ اس کمیٹی کے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ایک مواد پارٹی کے پاس جمع ہے, اور کب پارٹی وہ سلسلہ شروع کر رہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ موجودہ جو نون لیگ کی حکومت ہے انہوں نے کیا معاشی اور سیاسی استحصال کیا عوام کا؟ دیکھیں, بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے موقع دیا ہے ان کو. بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے, 24 سے 28 ارب بجٹ بھی ہوا, کہ ہم ان کو یہ نہ موقع دیں کہ کل ہمیں کام نہیں کرنا دیا. تو الیکشن پوائنٹ آف ویو سے ایک فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی میری سربراہی میں بنی, تو اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 98% کام ہو چکا ہے. اور اس کا بیسک مقصد بھی یہ تھا, الیکشن سے پہلے وہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جاری کرنا تھا. تو عید کے فوراً بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پارٹی کی قیادت کے حوالے کر دی جائے گی. خاصا کام ہو چکا ہے, 98% اس پہ کام ہو چکا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ ہماری جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی ہے, میں چونکہ اس کی ممبر نہیں ہوں, کہ کچھ ایسے ثبوت بھی ہیں اور مکمل دستاویزات ہمیں حاصل ہوئی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے, یہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے. میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں, باقی باتوں کو چھوڑیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری کارکردگی اپنی جگہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال میڈیا ٹرائل ہوتا رہا کہ کرپٹ پارٹی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جناح مارڈرز ٹاؤن کے حوالے سے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ہے آج کی کیبنٹ اور تب کے اپوزیشن ممبر اور خاص طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کی 50 اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں ان افسروں کو پھانسی دوں گا اور لیڈروں کو پتہ نہیں کیا کروں گا، اور انہیں کو پروموٹ کیا انہوں نے۔ سنیں نا، رزلٹ یہ نکلا کہ ان افسران کو پھانسی دینا دور کی بات ہے، کلیدی اسائنمنٹس دی گئیں، پروموشن دی گئی، اور اس ملبہ اسکینڈل کا اس گورنمنٹ میں آتے، اور ساری اس ماڈل ٹاؤن کا اس گورنمنٹ میں آتے ہوئے کوئی کہیں ذکر ہی نہیں رہا، اور الٹے اوبلائز کیے گئے۔ تو میں کہنے میں حق بجانوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حصے دار تھے، جو کل تک آپ اتنا بڑا بلند باؤں دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ان کو چوک میں پھانسی دوں گا، شہید چوک میرپور میں، اور آج ان کو آپ نے پروموٹ کر دیا۔ تو خیر اس طرح کے تو بے شمار باتیں، میں جسٹ ایک بات میں آپ سے شیئر، انشاءاللہ عید کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جو دعوے کر رہے ہیں خالی خلی دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آئندہ الیکشن ہے، پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے انٹرویو بھی کر لیے ہیں، اور پارلیمانی بورڈ عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد امیدواروں کا اعلان کر دے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے الیکشن میں؟ کیا نتائج دے گی؟ کوئی سرپرائز دے رہی ہے یا گلگت بلتستان والا ہی دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو میجر پارٹی کی پرفارمنس ہے، اس میں ایک بات کہ ہماری پارٹی میں اس میں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ آزاد کشمیر میں 4 حلقوں کا ایک اضافہ ہوا، اور ڈیفینیٹ 4 نئے لوگ منتخب ہوں گے، بجٹ جائے گا، تو اس میں سارا میجر کردار میرا ہی تھا، اور لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا گلگت والی صورتحال آزاد کشمیر میں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ پچھلی دفعہ بھی جیسے تیسے ہمیں ہرایا گیا، لیکن ہماری پارٹی نے ہی مقابلہ کیا آزاد کشمیر میں، اور اب بھی اتفاق سے ہمارا اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہے۔ فی الوقت کوئی آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا وہ صورتحال نہیں ہے، اور جو وہ ہیلی وغیرہ کا سن رہے ہیں، وہ ابھی سنی سنائی باتیں ہیں، عملاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نون کے جو 5 سال میں پھر کہوں گا 24 ارب کے بجٹ، 28 ارب کے بجٹ میں جو کارکردگی ہے، 1.5 خرب کا جواب میں اوپنلی چیلنج کر 1.5 خرب روپیہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اپنے ڈی جی آڈٹ نے ابھی پچھلے دنوں اخبارات کی سرخیاں تھی کہ یہ غبن ہوا، یہ کرپشن ہوئی ہے، تو وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن کہنے کو کسی جلسے میں، کسی ٹیبل ٹاک میں، کسی آپ کے میڈیا شو میں، کسی ٹی وی شو میں مجھ جیسا ایک کامن بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ ہم انگلی پہ گن سکتے ہیں ہم نے یہ کیا، تو اس کا جواب کیا دے گی نون؟ تو پیپلز پارٹی اپنی پرانی کارکردگی کی بنیاد پہ، اور پھر ہماری پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں آپ لوگوں کی، میں بالکل کھلے عام اپریشیٹ کروں گا کہ بہت بڑی محنت ہوئی، کریا جاتے رہے، ان 5 سال میں بڑا پیپلز پارٹی نے کام کیا۔ اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور قوت سے حکومت میں آئے گی، اگر کوئی بڑی سازش یا دھاندلی نہیں ہوئی، اور آپ لوگ جو محنت بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کرنا، میں بھی ایک ہلکے سے امیدوار ہوں، اللہ کرے مجھے بھی ٹکٹ ملے، میں بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اور جو آزاد کشمیر کے اندر آپ کے بنیادی لوگ امیدوار ہیں، آپ لوگوں کو، آپ چونکہ پالیسی میکر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، میکنگ کے ایک فورم پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ جو قوم ہے، جو لیڈر دوسرے سے انصاف نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے بھی نہیں کرتا۔ چلیں، یہ ہمارے پارٹی کا پارلیمانی بورڈ ہے، انشاءاللہ عید سے پہلے اور یا عید کے فوری بعد امیدواروں کا اعلان ہو جائے گا، تو ہم سب کی خواہشات، ہم سب کی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے تو میں بہرحال اس بورڈ کا حصہ نہیں ہوں۔ اچھا، عابد حسین عابد صاحب، آپ کی ایک طویل جدوجہد ہے، جتنا آپ سیاست کو باریکی سے اور نظریے سے، اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں، نوجوان بلاول بھٹو زرداری جو اپنے ہم عصر سیاستدان ہیں، ان کی جتنی سیاسی زندگی کے تجربات ہیں اس سے کم ان کی عمر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مختصر ٹائم میں انہوں نے کیا کیا، اور جو کشمیر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اور جتنے وہ آئے، کشمیر بھی آئے، اور وہ اپنی ہر سپیچ میں اور اسمبلی میں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا فیصلہ ہے کشمیر کے عوام کریں گے، پاکستان اور بھارت نہیں کرے گا، مطلب وہ کشمیریوں کو بنیادی فریق سمجھتے ہیں، اور جو ان کا لگاؤ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جب پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، انشاءاللہ وہ بنیں گے جب پاکستان کے انتخابات ہوں گے، تو مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں میڈم، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، اور اس جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ جماعت کا بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کمپیریزن فرشتوں سے نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل پارٹیز سے ہی ہو سکتا ہے۔
اس کی بڑی سمپل بات ہے کہ آپ صرف 5 سال کی تقاریر کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے، عمران خان صاحب کے اور بلاول بھٹو صاحب کے، کشمیر کے حوالے سے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے گزشتہ الیکشن کیمپین میں آزاد کشمیر میں جو جلسے کیے وہاں بھی کشمیر کا نام نہیں لیا، اور دوسری طرف سے بلاول بھٹو زرداری ہیں جنہوں نے پاکستان میں کشمیریوں کے حوالے سے نئے نئے سلوگن دیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ قابل فخر جماعت میں ہیں کہ جس جماعت کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی اور ایک جرت اور ہمت کا پیغام دیا کہ ہم کشمیر کے عہدے کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میں اس جلسے میں اسٹیج میں موجود تھا 88 میں مظفر آباد میں، جب جگمون مقبوضہ کشمیر کا گورنر تھا، انہوں نے کہا جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہ میرا خون گرے گا۔ سفارتی آداب سے ہٹ کے پرائم منسٹر کسی ملک کی 22-18 کروڑ کی پرائم منسٹر کے یہ الفاظ، اور پھر اس بلاول بھٹو زرداری نے اس پاکستان میں کہا کہ لیساں کشمیر لیساں گنسوں کشمیر، مطلب 3 ڈفرینٹ چیزوں میں انہوں نے لوا کے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اتنی بڑی پارٹی کا، اس لیے کہ سفارتی دنیا میں شاید یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ کسی پارٹی کا ہیڈ فیوچر کا پرائم منسٹر ایسی بات کہے۔ تو اس کا بڑا شارٹ جواب ہے کشمیر کے حوالے سے کمپیریزن، کہ باقی ہماری اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز کی پاکستان کی قیادت کے کشمیریوں کے حوالے سے گفتگو دیکھ لیں، جلسوں میں تقاریر دیکھ لیں اور ڈیلیورنس دیکھ لیں، یا جو اٹیچمنٹ ہے آزاد کشمیر سے پارٹی وائز بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو کی، اس سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کی کسی پارٹی کی اٹیچمنٹ نہیں۔ یہ تو 6 مہینے ہماری آزاد کشمیر کی قیادت کو عمران خان کیا اس کا نائب اور 3rd پرسن بھی نہیں ملاقات کرتا، تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کی قیادت جب جو بھی رہی، اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کشمیریوں کا، تارکین وطن کشمیریوں کا، آزاد کشمیر کے کشمیریوں اور تحریک آزادی ہے کشمیر میں آلویز گہری دلچسپی لی اور اس پہ پرفارم کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، جس پہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ، الٹیمیٹلی ڈپلومیٹ، الٹیمیٹلی دنیا کے اندر جا کے آپ یہی بات کہیں گے جو چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہمیں اپنی رائے کے لیے، اظہار کے لیے موقع دیں، ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری۔ بلکہ جو ان کے سلوگنس ہیں جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا، کیونکہ جس پر خود وزیر اعظم صاحب کلیپنگ کر رہے تھے وہ بڑا معروف ہوا، پھر جو انہوں نے کہا کہ گھنسو جو آپ نے کہا کہ سارا کشمیر گھنسو، بلا شبہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے مستقبل کا وزیر اعظم، پاکستان کی محنت کشوں کی امیدوں کا مرکز، پاکستان کے نوجوانوں کی امیدوں کا مرکز۔ تو سردار عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ گورنمنٹ بنائے گی اور سرپرائز دے گی آزاد کشمیر میں، تو ان کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ کیا وہ روزگار دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ انفراسٹرکچر کو آپ سمجھتے ہیں، ہیلتھ کو سمجھتے ہیں، ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں؟ تحریک آزادی کشمیر کیا ہمارا کوئی بڑا ہے منشور کا حصہ؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر تو ہر کشمیری کی بنیادی، میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں اور دل میں ہونا چاہیے، اور بعض یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی میں کے دل میں بھی ہے۔ آزاد کشمیر کی کوئی سی بھی حکومت ہو، وہ تو ظاہر ہے کوئی آرمی تو اس کے انڈر نہیں کہ جنگ لڑ سکے، لیکن پیپلز پارٹی زیادہ رغبت رکھتی ہے، جس کی پھر میں مثال دوں گا ماضی میں کہ شاید واحد موقع تھا افضل گرو کی شہادت کے بعد کہ آزاد کشمیر کی ساری قیادت اور مقبوضہ کشمیر کی ساری قیادت پرائم منسٹر مجید نے اکٹھے کر کے ایک پیغام دیا۔ اس سے بعد بھی ایونٹ ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ مقبول بٹ جو شہید ہے وہ ڈیفینیٹ افضل گرو سے بڑا لیڈر تھا، لیکن اس کی شہادت پہ ایسا کچھ نہیں ہوا جو افضل گرو کی شہادت پہ اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی طرف کی گورنمنٹ میں جاتا ہے۔ روزگار کی آپ نے بات کی، روزگار وہ واحد چیز ہے جس پہ ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وکٹمائز ہوئی، یوسف رضا گیلانی نے جیل کاٹی۔ پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور ہے روزگار، اور ہماری اپوزیشن جماعتیں اس کے اگینسٹ ہیں، وہ نکالتی ہیں۔ آج بھی 37 لاکھ لوگ پاکستان میں گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ اداروں سے بے روزگار کر دیے گئے ہیں۔ تو روزگار کے لیے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹے سے وسائل ہیں، چھوٹا سا ایریا ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے لیے بے شمار اپارچونیٹیز ہم نے کریٹ کی، اور جس کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ ہم نے ایک ایجوکیشن پیکیج دیا، وہ لوگوں کو تعلیم بھی ہوتی ہے اور روزگار بھی ملتا۔ اس گورنمنٹ نے اس کو ختم کیا، کورٹ میں جا کے پارشل بحال ہوا، اور آج الیکشن کے لیے ٹینٹیٹیو ایک تھرو فارورڈ بجٹ رکھ کے ایک انہوں نے ڈرامہ رچایا جس کے لیے نہ یہ پڑھا سکتے ہیں آج، نہ اس کے لیے روزگار دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں آ کے سرکاری، گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر،
انشاءاللہ اس کے لیے ایک ایسی ایک ریفارمز لائیں گے کہ جس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو میکسیمم روزگار مل سکے. تو سردار عابد صاحب، جس طرح ہم بنیادی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو طلبہ یونین ہے، نرسری ہے، جب گورنمنٹ کی بات ہو تو کیا بلدیاتی ادارے اہم ترین نہیں ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں انتخاب کرا کے اقتدار کو گراس روٹ تک نہیں منتقل کرنا چاہیے؟ بالکل درست کہا آپ نے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور بلدیاتی ادارے دو ہی آرگن ہیں کسی اسٹیٹ کے کہ جو آپ کی لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو پر حادثے ہوتے ہیں نا، ہائی جمپ لگتے ہیں نا، ہائی جمپ لگا کے لوگ آتے ہیں، پیسے کی بنیاد پہ آتے ہیں، موروثیت کی بنیاد پہ آتے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں ایک بندہ ڈسٹرکٹ کونسل بنتا ہے، دین کرتے کرتے وہ ممبر اسمبلی بنتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس یونین میں بھی آتا ہے. تو یہ جو پاکستان میں بیڈ گورننس دنیا میں ریکگنائز ہو گئی ہے، آزاد کشمیر بھی ذرا چھوٹی سی جگہ اسی کا حصہ ہے، اسی کا تسلسل ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ دو اداروں میں الیکشن نہیں ہوئے، بلدیاتی اداروں میں اور اسٹوڈنٹس یونین کے. تو ڈیفینیٹ میں بالکل آپ کی بات کو اکنالج کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگر آئے تو اولین فرصت میں بلدیاتی انتخابات بھی کرائے جائیں اور اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن بھی کروائے جائیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی تھی پاکستان میں موجود ایک حکومت کی، تو کیا وہ حکومت برے طریقے سے ناکام نہیں ہوئی؟ کیا اس نے نوجوانوں کی امیدوں کو نہیں توڑا؟ کیا اس نے پاکستان کے عوام کو جو جھوٹے لارے لگائے تھے، کیا وہ لوگ زیادہ بے گھر نہیں ہوئے؟ لوگ تو 50 لاکھ نوکریاں اور 1 کروڑ گھروں کے خواب دیکھ رہے تھے. اس میں یہ ہے میڈم کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھولے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ممکن اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ناممکن. مثلا پرائم منسٹر وقت اعلان کر رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، پرائم منسٹر آج تک نہیں بن سکی. نہیں، بن ہی نہیں سکتی. 22 کروڑ ملک کا پرائم منسٹر کیا اڈے پہ بیٹھ کے ڈپلومیٹ سے ملے گا؟ کیا میریٹ پہ بیٹھ کے ڈپلومیٹ سے ملے گا؟ وہ ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی یوٹوپین دنیا میں اٹریکشن دے کے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ غیر باہر سے لوگ نوکریاں یہاں کرنے آئیں گے. وہ بجائے اس کے باہر سے یہاں کرنے آتے، جس کے وہ جو ہمارے لوگ باہر ہیں وہ ان کو وہ تو بہت زیادہ جو باہر لوگ ہیں وہ کیا پی ٹی آئی کہتی تھی کہ وہ جو ہمارے بڑے حامی ہیں، آج ان سے پوچھے کہ کیا کوئی ایک بات پاکستان کی موجودہ حکومت یا ان کے پرائم منسٹر نے کوئی ایک بات ایسی نہیں کی جس پہ انہوں نے عمل کیا ہو. ہر چیز پہ یو ٹرن لیا. ڈالر کہاں پہنچ گیا، مہنگائی کہاں پہنچ گئی، فارن پالیسی کہاں پہنچ گئی، معیشت کا کیا صورتحال ہے، بے روزگاری کا کیا صورتحال ہے اور گورننس کا کیا صورتحال ہے. اور لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. اچھا سردار عابد صاحب، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں روزگار کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھرتی کر سکیں. تو آزاد کشمیر میں ٹورزم ہے، ہائیڈرل ہے، بے شمار ہم ان کو مائکرو فائنینسنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو مسٹ کر دیں؟ کہ کیا ہمارا بی بی اے کیا ہوا نوجوان، ماسٹر کیا ہوا نوجوان جاتا ہے وہاں گاڑی چلا رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم 8th 9th کلاس سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ رکھیں کہ لوگوں کو ٹریننگ دیں؟ کیا شیف بننا بری بات ہے؟ کیا ٹیلر بننا بری بات ہے؟ کیا ویلڈر بننا بری بات ہے؟ کیا کارپینٹر بننا بری بات ہے؟ اس غربت افلاس کو ختم کرنے کے لیے آخر ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اس کے کلاس کے علاوہ میں نے پہچا اپنی گورنمنٹ لاسٹ ٹائم پہ اس وقت بھی ایک دفعہ کیبنٹ میں بھی یہ تجویز دی تھی. میں کہتا ہوں کہ 10 ضلع ہیں تو اس میں 20 ٹیکنیکل کالج بننے چاہیے. 2 کالج بنائیں، پورے علاقے میں شاید 2 ہیں. 20 کالج بنائیں، ایک سکل کو وہاں سے نکالا جائے. اور سیکنڈ جو آپ نے کہا کہ ہماری اس بے روزگاری میں کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں اس کو ختم کر سکیں. نمبر 1 آئیڈل اور نمبر 2 ٹورزم. آئیڈل کو اس لیے نمبر 1 قرار دے رہا ہوں کہ ابھی یہ ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر کی ضرورت بھی ہے پاور سیکٹر میں. تو اسی کو ایسا میکانزم بنایا جائے کہ ایک اس میں روزگار اور دوسرا جو ہے نا ٹورزم میں، اور تیسرا بالکل درست آپ نے بجا نشاندہی کی. میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرمیڈیٹ کالج اور ہائر سیکنڈری کے بجائے سمپلی 10 اضلاع میں 20 کالج بنائے جائیں تاکہ ایک اچھی خاصی تعداد ہنرمند نوجوانوں کی نکلے اور وہ ایک اسکل لے کے پروفیشنل لائف میں آئیں. یہی مہذب دنیا اور یہی ترقی یافتہ دنیا ہنرمند کشمیر بنائے، جی مل کر کے لوگوں میں سے یہ غربت اور افلاس ختم کریں. جی. اچھا، آزاد کشمیر میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے انتخابات اور پاکستان کے انتخاب میں گیپ ہے، فرق ہے کہ ہمارے جب انتخاب ہوتے ہیں تو یہاں ایک سیاسی حکومت ہوتی ہے اور اس سیاسی حکومت اپنا اثر رسوخ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ تیار ہے کہ جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ اپنے جو ان کا ووٹ چوری ہوتا ہے، ہر الیکشن میں ووٹ کی چوری ہوتی ہے، کیا وہ اس کو روک سکے گی آزاد کشمیر کے انتخاب میں؟ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن سے پہلے میری تو یہ تجویز ہوگی کہ ایک میکانزم بنانا چاہیے. پچھلی دفعہ بھی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر کونسل سے پیسے گئے اور جو کسی لائن ڈپارٹمنٹ کے بغیر گئے اور جس کے رزلٹس آپ نے دیکھے، تو اگر ایسا کوئی ووٹ چوری کا کوئی نئی سازش، نیا طریقہ، یا پچھلی دفعہ بھی جیسے نادرا کو کچھ معاملات میں انوالو کیا گیا تھا، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو کھڑا ہو جانا چاہیے. دشمن بھی مانتے ہیں ممبر سے کیل تک کہ میجارٹی حلقہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ 45 حلقوں میں ہم ہی جیت رہے ہیں اور ہمارا ہی مقابلہ ہے، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کے 33 کانسٹیٹوئنسیز میں سے میجارٹی حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تگڑے، اسٹرانگ ہیں اور وہ ہمہ وقت 5 سال سے فیلڈ میں اور کام کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی زیادتی ہو کہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہو تو پیپلز پارٹی کو اس کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور پھر وہی اس کا واحد فارمولہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ الیکشن ہو تاکہ کوئی گورنمنٹ ڈیلیور بھی کر سکے. اچھا، آزاد کشمیر میں سب جو آئینی بحران ہے، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ نون لیگ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اس خلا کو پورا نہیں کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ حالات اس طرف جائیں کہ جہاں ایک سنگین نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں؟ اس میں میڈم بنیادی طور پہ یہ بات ہے آزاد کشمیر اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھائی بھی خواتین کی نشستوں سے، وہاں سے چلتے چلتے کشمیر کونسل کی نشست، پھر ان کہنے لگی آج کی حکومت اور تب کی اپوزیشن کہ اس میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں، تو کمیٹی لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں ہوئی، وہ باہر چلے گئے، بیمار ہوئے تو مطلوب انقلابی صاحب کی قیادت. یہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ترمیم کا بنا متفقہ تمام پولیٹیکل اور ساری پولیٹیکل پارٹیز میں، اور مزے کی بات ہے اس میں سب سے جو زیادہ انپٹ تھا وہ ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر آج کے فاروق حیدر صاحب کا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن، دوسرا کے لیڈر. میں حیران ہوں کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اس میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر کے انہوں نے نئی ترمیم ڈال لی، اور جو نئی باتیں ڈالی وہی متنازع ہوئی، ورنہ وہ بڑا یونینیمسلی ڈاکومنٹ تھا وہ ترمیم کا، وہی متنازع ہوئی. اور اس کے بجائے کہ آج دیکھیں جوڈیشری ہمارے کس سال سے گزر رہی ہے، ڈالتے آج اگر 2 ماہ کے لیے 1 ماہ یہ اٹیمپٹ کرتے، سیدھا اس کو گورنمنٹ ایگزیکٹو کا اختیار ہونا چاہیے تھا، یا لائک وائز پاکستان کمیٹی کے پاس اختیار ہونا چاہیے تھا. تو آج جوڈیشری کی یہ صورتحال ہوئی ہے، ہزاروں لوگ اپنے کیسز کی وجہ سے وکٹمائز ہو رہے ہیں، بہت سارے اور اہم فیصلہ جات پینڈنگ ہیں، ایک جج رہ گئے وہ بھی ہیڈاک ہیں. تو اس طرح کی ذاتیات نہیں لینی چاہیے. جوڈیشری کو جو میرٹ پہ تھا اس کو کنفرم کر لیا جاتا، جو آئندہ آنے والے ہیں تو اس سے بہت سارے ریاست کے اندر مسائل پیدا نہ ہوتے. تو بیڈ گورننس کا جو ٹاپ آف لسٹ فکرہ لکھا جائے گا نا، وہ یہ جوڈیشری کے حوالے سے موجودہ گورنمنٹ جے کے حوالے سے لکھا جائے گا. آپ بات کر رہے ہیں موجودہ جو گورنمنٹ ہے جس کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے تنہا فلائٹ کرنے کی کوشش کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی کشمیر کے سلسلے میں بات ہوتی تھی تو وہ پوری اپوزیشن جماعتوں کو بلا لیا جاتا تھا. جب آئینی کمیٹی کی آپ نے بات کی تو انہوں نے نہ صرف اسمبلی میں موجود کمیٹی سے بلکہ باہر سے جتنے بھی یہ جو نان پارلیمنٹری جو سماجی حلقوں کو بلایا اور وکیلوں کی وہ لائرز فورم کو بلا کے ان سے مشاورت کی. انہوں نے تو کسی مرحلے پہ مشاورت نہیں کی. شاید یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلے ہی سب چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 5 جگہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں جو 47 کی لڑائی کے بعد جو سب سے بڑا ایکٹ کشمیریوں کے خلاف ہوا وہ 5 اگست کا ہوا، جو مودی نے کیا، اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا. اور اس کے بعد 2 آل پارٹیز کانفرنس میں دونوں پیپلز پارٹی، دونوں چودھری لطیف اکبر نے بلائی، جس میں وزیر اعظم بھی آئے اور باقی بھی آئی. ایک آل پارٹیز کانفرنس تک گورنمنٹ نے منعقد نہیں کی. اخبار میں تو آیا کہ ہم LOC کی طرف جائیں گے، پھر کہا جی باہر سے آ کے آ جائیں گے، پھر عمران خان باہر سے آئے گا. یعنی اور تو نہیں کر سکتے ہم سمبالکلی اس بیس کیمپ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایسے پروسیشن کر سکتے تھے، اتنی بڑی گیدرنگ اکٹھے کر سکتے تھے کہ جو پوری دنیا دیکھتی بھائی کہیں کشمیری کو کوئی پرابلم ہے. تو وہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں 2 ایونٹ ہوئے، اسی کو وہ کیش کرائیں یا ہم کرائیں یا کوئی اور کرائے، سب کو پتہ ہے اس کا میزبان کون تھا. تو خاصے کم معاملات میں نان سیریس رہے، اور جس کا رزلٹ یہ نکلا
وہ بھی اعلان کرتے رہے کہ 8 سے 12 وزیر بنائے تو گھر چلا جاؤں گا. آج آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ پوری آزاد کشمیر کی اسمبلی گورنمنٹ میں ہے. پھر وہ کوآرڈینیٹروں پہ تنقید کرتے تھے. آج کا تو کھلی بھرتی لگے, 1 دن کے لیے لگے آدمی یا 1 سال کے لیے لگے. پھر جو اور ان کے جو جتنے اعلانات تھے بیوروکریٹس کو پھانسی بھی انہوں نے دے دی, کیبنٹ میں مختصر انہوں نے رکھ لی, شفافیت بھی لے آئے, گڈ گورننس بھی لے آئے. 22ویں 24 گریڈوں کی سیل لگی ہوئی ہے. جو افسر آگے جاتا ہے اس کو 22 24 آزاد کشمیر کے آخری گریڈ بھی مل رہے ہیں. تو علاقہ ازم بھی ہوا, برادری ازم بھی ہوا, اقربا پربری بھی ہوئی. الحمدللہ پیپلز پارٹی پہ یہ کبھی الزام نہیں ہوا کہ علاقہ ازم اور برادری ازم ہوا. یہ کم از کم ہمارا میرٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کل عوام میں جائیں گے کس بنیاد پہ اور کیا 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 اپنی ڈیلیورنس یا کیا کارکردگی لے کے جائیں. اچھا, آپ نے سردار ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا, آپ نے ممتاز راٹھور صاحب کو بھی دیکھا, آپ نے چودھری مجید صاحب کو بھی دیکھا جو وزیر اعظم رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو وزراء اعظم تھے ان کا کیا مزاج ہوا کرتا تھا؟ ان کے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو شہید بھٹو نے رکھی, اور شہید بھٹو کا یہ کلچر تھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کا کہ کسی پارٹی کا سربراہ یا ملک کا وزیر اعظم کامنر کے پاس گیا, تو اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, ہماری یادداشت میں پہلی مرتبہ ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم بنے. دروازے کھلے اس لیے وہ مقبول رہے, ورنہ 9 مہینے میں ان کے پاس نہیں بجٹ تھا اور کوئی کام کرنے کے لیے. پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, بیرسٹر سلطان صاحب بنے. ذاتی طور پہ وہ اتنے عوامی نہیں تھے, لیکن پوری کیبنٹ کے لیے لوگوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے. پھر یہ جو لاسٹ گورنمنٹ ہے جس میں آپ بھی تھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر اے منٹ کامن آدمی پرائم منسٹر کو مل سکتا تھا, پریزیڈنٹ کو مل سکتا تھا. ابھی یہ ہوا کہ آپ پتہ نہیں جانے کا اتفاق ہے یا نہیں ہوا کہ مین جو روڈ جا رہی ہے مظفر آباد کی جو کیبنٹ کی طرف یا پرائم منسٹر, وہاں بیریئر لگا کے عام آدمی اندر ہی نہیں جا سکتا. تو منسٹر کے دفتر میں یا پرائم منسٹر کے جانے کے دور کی بات ہے. لوگوں سے وقفہ دیا انہوں نے, وقفہ لیا انہوں نے, وقفہ کیا انہوں نے, تو اس کے رزلٹ انہیں ملیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو عوامی جماعت ہے, یہی اس کی خوبی ہے کہ ہر آدمی ہے کہ ایکسس ہے, اپروچ ہے. وہ تو ہماری پاکستان کی لیڈرشپ ہے کہ تو آزاد کشمیر تو چھوٹی بات ہے. اچھا سردار عابد صاحب, میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ماضی میں کہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا. تو وہاں مطلوب انقلابی صاحب جو ہمارے سب کے ساتھی تھے, رہنما تھے, انہوں نے ایک کچھ تاریخی کافی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو میرے جھکے ہوئے کندھے ہیں اور سردار عابد کے چہرے پہ آپ جریاں ہیں, تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی ہماری عمر کے ساتھ آئی ہے, یہ ہماری جدوجہد کی وجہ سے آئی ہے, اور اس جو ہم نے نظریاتی سیاست کی ہے یہ اس کا تحفہ ہے ہمیں. تو اس بارے میں آپ کو یاد شیئر کرنا چاہیں انقلابی صاحب کے بارے میں. سردار غلام صادق صاحب آپ کے تھے, پھر عبدالسلام بٹ صاحب. دیکھیں اس طرح تو پاکستان پیپلز پارٹی میں, پاکستان اور آزاد کشمیر میں بے شمار لوگ راستے میں چلے گئے. راستے سے مراد اس لیے کہ طبی عمر نہیں پوری کی, جینے کے دنوں جینے کے دن تھے, نگینے تھے, لیکن تازہ ترین. اسلام بٹ صاحب ہمارے بہت ہی متحرک ریفیوجز میں بڑے کٹھن حالات آئے پنڈی اسلام آباد میں, لیکن وہ کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ. اور غلام صادق صاحب یعنی ٹیچر تھے, وہاں سے چھوڑ کے سابق اسپیکر بھی بنے وہ, تو انہوں نے بھی بہت بڑی طویل جدوجہد کی اور مشکل حالات میں کی. مشکل ایسے کی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں, ہمارے ٹرائب میں بڑے لوگ سب پیپلز پارٹی چھوڑ گئے یا مخالف ہو گئے. غازی ملت جیسے قادہ آدمی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے وہ بھی چھوڑ گئے. تو وہاں غلام صادق صاحب نے ہزیرے میں اور اللہ کے کرم سے راولہ کوٹ میں پیپلز پارٹی کا پرچم میں نے بلند تھامے رکھا. اور ابھی ان کا بیٹا جو ہوتا ہے مطلوب انقلابی صاحب کی بات ہے, وہ تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ کوٹلی کی برادریوں کی سیاست میں اور کوٹلی کی ادروائز پیسوں کی سیاست میں میرپور ڈویژن میں اس شخص نے بڑی ہمت کے ساتھ اس پارٹی کا پرچم تھاما. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ ان کے بہت بڑے ان کو مسائل پیش آئے, بہت پرابلمز پیش آئیں, یعنی کوٹلی اور میرپور کی پر, لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا. پھر ایک آدھ دفعہ ان کے ساتھ اگنور بھی ہوئے, زیادتی بھی ہوئی 90 میں, پھر بھی انہوں نے اپنا تسلسل جاری رکھا. تو اللہ کے کرم سے لوگوں نے اور پارٹی نے ان کی عزت بھی رکھی. میں نے ایک تقریر کرتے ہوئے بھی کہا کہ خدا نہ کرے یہ مسلم لیگ نون والے زندہ رہیں تو 2 سٹنگ وزیر یا اسپیکر اللہ نہ کرے یہ چلے جائیں, جو ان سابق جو دونوں الیکشن ہارے ہوئے تھے لوگوں نے مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا, باخدا اگر حاضر سروس کوئی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کریڈٹ ہے. تو دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ایسے نظریاتی لوگوں کو مزید آگے ترقی کرنے کا موقع دے,
پارٹی بھی ایسے مزید جو نظریاتی اکا دکا رہ چکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی جو اچھائیاں تھیں وہ ہمیں بھی اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کی، الحمدللہ غلام صادق صاحب کا بیٹا بھی بڑا سوبر، وہ پہلے سے ہی ٹچ تھا۔ تو ولید انقلابی کے بارے میں نے اسلام آباد ریفرنس میں بھی کہا تھا، کسی نے کہا کہ ولید انقلابی کو بڑا مشکل حالات ہیں، میں نے کہا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے نام ولید کے ساتھ جب انقلابی لگے گا تو ہر آدمی کو پتا مطلوب انقلابی کا بیٹا ہے۔ مشکلات تو بیچارہ مطلوب انقلابی جھیل کے چلا گیا، جس نے زیرو تک پہنچنے کے لیے بھی بڑی محنت کی۔ تو ولید کو تو اللہ کا کرم ہے، اس کے چچے ہیں، اس کو دنیا جانتی ہے کہ مطلوب انقلابی کا بیٹا ہے، اور ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں، جانے والے چلے گئے جنہوں نے بہت گراس روٹ سے، بہت ننگ بھوک سے، بہت مشکل سے اسٹرگل کر کے یہاں ایک نام بنایا تھا، اور اللہ کو نہیں منظور تھا کہ وہ ہماری پارٹی کی مزید رہنمائی کر سکتے، جو کہ بہت بڑا خلا ہے۔ ضلع پونچھ میں غلام صادق کا، ضلع کوٹلی میں محمد مطلوب انقلابی کا، اور راولپنڈی اسلام آباد کے ریفیوجیز میں عبدالسلام بٹ کا شاید ہم نہ پورا کر سکیں۔ دعا اللہ سے ان کی اولادیں، ان کے ساتھی، آپ جیسے ساتھی، ہمارے جیسے ساتھی آگے بڑھے تو تاکہ یہ خلا پورا ہو سکے۔ اچھا سردار عابد صاحب، آپ نے بات کی اپنی سیاست کے ابتدائی دنوں کی، آپ نے سردار جاوید ایوب صاحب کا نام لیا، تو کوئی یاد آپ کی ایسی ہے مشترک کہ جو آپ یاد کرتے ہو کہ کیا کٹھن سفر کیا تھا، یا کوئی ایسی شرارت کی ہو آپ لوگوں نے مل کے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے میڈم، غالباً کوئی 84-85 کی بات ہے، یہ آپ جاوید سے کنفرم کر لیں، 36 سال پہلے۔ شوکت جاوید میر بھی تازہ یہ بھی تھا ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو ناشتے کا آرڈر دیا کسی نے، تو شوکت میر نے کہا کہ بس اور نہیں، کچھ پیسے ہی نہیں تھے۔ تو صدر میں ایک چھوٹی سی سرانٹ آئے ہوٹل میں، ہم تینوں ٹھہرے، کوئی حال نہیں تھا۔ اتفاق سے میرے بھائی صاحب صبح باہر سے آ رہے تھے، تو وہ جو ہی آئے تو میں نے ان کو کہا 500 روپیہ دے دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا چاہیے۔ تو میں نے وہ 500 روپیہ، جو 100 روپیہ ہوٹل کا بل تھا، کوئی سستا زمانہ تھا، تو ان کو کرایہ دیا، تو یہ واپس مظفر آباد گئے، اور 1.5 دن ہم بھوکے رہے اس راولپنڈی اسلام۔ پی ایس ایف کا ہی کوئی پروگرام تھا، ہم آئے ہوئے تھے۔ تو آج تک جاوید بھی یاد کرتا رہتا ہے، شوکت میر بھی۔ تو لمبا سفر ہے، لمبی تکالیف کاٹی، لمبے پرابلم کاٹے۔ 83 کی سردار ابراہیم صاحب نے جو لانگ مارچ کی، اس میں ایک بڑا لمبا وکٹمائزیشن کا ایک سلسل ہے۔ تو جیل تھانے تو خیر 90 تک چلتے رہے، اس کے بعد پر خیر ریلیف ہو گیا۔ تو بے شمار یادیں، مطلوب انقلابی صاحب کی ایک یاد میرا حال شیئر کر کے تو آپ سے پروگرام۔ مطلوب انقلابی صاحب کی 83 میں میرے ساتھ واقفیت ہوئی۔ دراز قد تھے، ظاہر شکل صورت بھی اللہ نے اچھی دی تھی، بولتے بھی اچھے تھے۔ MBA میں 2nd ایئر یا 3rd ایئر کے طالب علم تھے۔ میں گورنمنٹ کا راولا کوٹ 1st ایئر میں تھا۔ تو جنرل عبد الرحمان آزاد کشمیر کے صدر بنے تھے، تازے 83 کی بات ہے، آیات خان کو ہٹا کے۔ تو وہ چیف گیسٹ تھے، تو ایک سیمینار ہو رہا تھا، اس کا ٹائٹل بھی بڑا ڈگری سے ویزا اچھا اس کا ٹائٹل تھا۔ تو مطلوب صاحب نے اس میں ٹاپ کیا، یہ جیت گئے پورے آزاد کشمیر، آل آزاد کشمیر مقابلہ تھا۔ تو جنرل عبد الرحمان صاحب ایج کے کافی اگلے حصے میں تھے، اور اتنا کوئی نارمل بھی نہیں تھے۔ تو سو کے تو جاگ کے تو انہوں نے کہا جن جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا سب کو 10-10 ہزار روپیہ، وہ کوئی 26 بنتے تھے، اور 10,000 تب کا آج کا 10 لاکھ بنتا تھا۔ تو چیف سیکرٹری بھی تھا وقت، اس نے کہا نہیں 1st 2nd 3rd پہ۔ اس پہ بھی مطلوب انقلابی صاحب جیتنے کے باوجود انہوں نے سٹینڈ لیا، ہم بھی ساتھی تھے چھوٹے چھوٹے، کہ نہیں جی جو پریزیڈنٹ کا اعلان اس پہ عمل ہو۔ تو پورے 26 لڑکوں کو 10,000 روپیہ ملا۔ آپ تب کے 10,000 کی اہمیت کو آپ جان نہیں سکتے۔ یہ 83 کا واقعہ ہے راولا کوٹ کا۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنی مطلب جو آپ کی سیاسی لائف ہے، ایک مشکل لائف ہے، آسان لائف نہیں ہے۔ کیا آپ کو بکس پڑھنے کا شوق ہے؟ کوئی گیمز کھیلتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اوائل عمری میں کوئی جب تک کالج میں پڑھتا رہا گیم کھیلتا رہا، تھوڑا بہت ہاکی بھی کھیلا، فٹ بال بھی کھیلا، والی بال زیادہ کھیلا۔ ابھی بھی تو کچھ کھلاڑی سیاست میں نہیں، وہ روٹین میں کالج اسکول میں جو ٹورنامنٹس وغیرہ ہوئی تو تھوڑی بہت بکس بھی پڑھی، لیکن اتنا ایک مصائب اور مشکلات والی جگہ پہ میں نے پالیٹکس کی ہے۔ میں ان شارٹ آپ کو پہلے بھی کہا کہ کوئی بڑا آدمی پیپلز پارٹی میں نہیں رہا، ایک وقت آیا تو ظاہر ہمارا ایک مخصوص ٹرائب ہے، مخصوص علاقہ ہے، تو وہاں پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھانا اپنی جو فزیکل سروائیول بھی رکھنا مشکل تھا۔ تو بہرحال وقت نے ثابت کیا کہ پھر وہاں پیپلز پارٹی پھیلی بھی پھولی بھی۔ 96 میں سردار محمد اشرف خان 15-16 ہزار ووٹ لے کے پھر وہاں سے ممبر اسمبلی بھی بنے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ تو اتنی ڈیپتھ کے ساتھ اس جدوجہد میں انوالومنٹ رہی، ظاہر ہے پورے آزاد کشمیر لیول کے 4 مرتبہ میرے پاس عہدے رہے،
کہ پڑھنے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا تو میوزک تو راج الوقت چلتا ہی رہتا ہے، وہ تو گاڑی میں سنتا ہی آدمی. تو کیا پہلے تو سائیکل بھی نہیں تھی، اب گاڑی ہے. تو چلے آپ گاڑی میں کیا سنا آخری دفعہ کیا؟ جو کوئی پرانے پرانے مجھے نہیں پتا پرانے کتنے پرانے. لتا کے گانے سنتے مثلاً کیا سنا؟ وہ خاص کوئی یاد نہیں، اتنا ادھر رغبت نہیں کہ آپ کو گانا سنا سکوں یا شعر، بے ادبی سی بات ہے. نہیں کوئی فیض کو جتنے انقلابی ہیں فیض کو تو جو واقع تھے وہ میں نے سنا لیا آپ کو، تو ادھر نہیں ہے اتنا کوئی ادب کے ساتھ نہیں ہے. کوئی آپ سوشل میڈیا سیل کی توسط سے کوئی میسیج دینا چاہے آزاد کشمیر کے عوام کو آئندہ آنے والے انتخاب کے حوالے سے تو پلیز. پہلی بات تو جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو اپریشیٹ کیا، آخر میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک دوسرا، میں آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے لوگوں کو، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، پی ایس ایف کو، یا اس سے ہٹ کے بھی آپ جہاں جائیں تو لوگ فون پہ دیکھتے رہتے ہیں ان نوجوانوں سے ہٹ کے، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاور پالیٹکس کا طاقتور ہتھیار سوشل میڈیا ہے. تو یہ جو میڈم افورڈ کر رہی ہیں، اپنے طور پہ آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ بھی کریں، اور آنے والے الیکشن میں یا اس کے علاوہ ریاست کے اندر اپنی لوکیلٹی میں جو حکومت کی طرف سے ناانصافیاں، زیادتیاں یا کہیں اور اس طرح کے معاملہ ان کو اجاگر کریں، اس پلیٹ فارم سے اجاگر کریں. یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بنتے وقت بھی نوجوانوں کی تھی، آج بھی نوجوانوں کی ہے، اور بنتے وقت بھی ترقی پسند تھی، آج بھی ترقی پسند ہے. تو اس ترقی پسندی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی نئی کوئی انوینشن ہوگی اس میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی اڈاپٹ کرے گی. تو سوشل میڈیا کو اڈاپٹ کر کے اس کو پارٹی کا ایک طاقتور ہتھیار بنائیں، اور پارٹی کے جو پارٹی کی کارکردگی ہے، جو ہمارے قیادت کی کارکردگی تھی، شہید قیادت کی کارکردگی تھی یا زندہ قیادت کی ہے، اس کو اجاگر کر لوگوں کو بتائیں کہ اس ریاست میں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی کا کنٹریبیوشن نہیں. یہ جو میڈیا ٹرائل پیپلز پارٹی کے خلاف ہو کے پرسپشن ہمارے خلاف کی گئی ہے، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں. میرا یہی پیغام ہے. اور اگین آپ سب کا بہت شکریہ میڈم، آپ کی قیادت میں اپنی ساری ٹیم، سارے کوآرڈینیٹر، اور بالخصوص آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک ہو. سردار عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں اس پروگرام کی توسط سے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، تمام جانوں سے کہتی ہوں کہ PPAJ کے سوشل میڈیا سیل کے پیج کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. یہاں آنے والی آن لائن ہونے والی تمام قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے. نوجوانوں سے کہتی ہوں یہ مستقبل آپ کا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں 2 تاریخ سے حکومت بنائے گی. جی اے کشمیر، جی اے عوام، جی اے بھٹو.